اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. سب چیز تقدیر سے انسان پر جاری ہوتی ہے. اس کی مصیبت، اس پہ رحمت، اس پہ کرم خدا کا، اس پہ تنگی رزق، وسعت رزق، اس پر بیماریاں، اس پر دشمنوں کا مسلط ہونا، یہ سب چیزیں تقدیر سے آتی ہیں. اور تقدیر کو نبی کریم فرماتے ہیں لا يرد القضاء، جو فیصلہ خدا نے کر دیا، لکھ دیا ہونے والا، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اور آگے نبی کریم اللہ کے رازدار نے فرمایا الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اگر تقدیر بدل جائے تو نیت، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کے کام بن جاتے ہیں. تو نبی کریم کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. کہا ان العبد لن یہلک مع الدعاء، دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، مصیبت میں نہیں آتا. تو دعائیں تقدیر کی لے جائیں یہاں سے، اس کو فرض کی طرح صبح شام پڑھیں، پھر اپنے کاموں میں لگے، ادھر لگے، آسانیاں دیکھیں گے. تو تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے. اس طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، سنتے ہیں بس، کہتے ٹھیک ہے. تو پھر کچھ کرو، تمہارا حالات بدلیں، تمہاری مہنگائی جائے، تمہارے ملک سے مصیبت جائے، تمہارے آپس میں جو پھوٹ ہے، عذاب خدا کا آیا ہوا ہے تم پر، اور نافرمانی خدا، نافرمانی رسول. 80% بے نمازی ہے کہ 90%. اور بے نمازی لوگوں کو قیادت و سیادت کرتے ہیں. ایسوں کو قیادت کرنی چاہیے جن کی نہ نماز صحیح ہے اور داڑھی مونڈتے ہیں اپنی. حکمن سنت حضرت محمد مصطفیٰ کی، یہ رکھنی فرض کے قریب ہے. نہیں تو تھوڑی بہت رکھ لے، 1 انچ یا 2 انچ، اور جب دل ٹھیک ہوتا جائے گا تو خود رکھ لے گا ساری. کم از کم حکم کا تو احترام ہونا چاہیے. اور بھی سنتے بہت ہیں لیکن حکمن نہیں کہا. رغبت دلائی ہے، مسواک ہے، نفل ہیں، روزے نفل ہیں، رغبت دلائی ہے، حکم نہیں کیا، لیکن داڑھی کا حکم کیا. تو یہ ادب لازم ہے، لازم رکھیں. اور بھائیوں کو بھی کہیں کہ تھوڑی تھوڑی رکھ لو، دل تو ہوگا قسمت سے ٹھیک، کم از کم حکم تو پورا کیا کچھ نہ کچھ. ہاں، تو تقدیر کا بڑا خیال کریں. تو تقدیر کی دعائیں لے جائیں، فرض کی طرح صبح شام پڑھیں. اور رزق کو انسان کہتا ہے میت کو بیٹھ کے روتا ہے، رزق کو بھاگ بھاگ کے کھلو کر روتا ہے. صالحین کہتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم، یہ تسبیح رزق کو کھینچتی ہے. اور سلسلے سے جو اجازت ہو اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. تو وہ وظیفے، وہ تسبیح بنسبت خود تم پڑھو بھی اثر ہے، لیکن جو سلسلے سے لوگے اس میں بے پناہ اثر ہے. اس لیے اس میں دخل ہے کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا. تو یہ تسبیح تم لوگوں کو کھلی اجازت ہے، وظیفوں کی کھلی اجازت ہے. لیکن جس کو دیں اس کو بولے قدر کرے ان چیزوں کی، تاکہ ان کے حالات دنیا کے آخرت کے اچھے ہو جائیں اور خوشحالی ان کو نصیب ہو. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ نبی کریم فرماتے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا، تکلیف کا احساس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ ان کا احساس کریں جیسے میں احساس کرتا ہوں. میرے سے جتنا ہوتا ہے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ان کو سمجھائیں. ان کو بھائی کہیں اس میں شک نہ کریں، بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے تم کو چیز ملے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ اٹل ہوتی ہے، وہ بہت اثر رکھتی ہے. ہاں، تو اس کو چھوڑے نہیں ہے. اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو. 15 منٹ کے وظیفے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند آگے پیچھے ہو جائے، کام آگے پیچھے ہو جائے، وظیفے آگے پیچھے نہ ہوں. اتنی مشکل بھی نہیں. بیمار اگر چرپائی پہ پڑا وہ بھی پڑھ لیتے، ذرا لب ہلانے ہیں تو اس کو دلچسپی سے دل سے پڑھیں. اور جو نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لیتے، ہم سے پڑھ لے. ورنہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. جو جماعت سے نہیں نماز پڑھتے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چاہتا ہوں اپنی جگہ کوئی امام کھڑا کر کے جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب جماعت سے بھی نہیں پڑھنی، اکیلا بھی نہیں پڑھنی، قضا کر بھی واپس نہیں کرنی. پھر مصیبتیں ملک میں نہیں ہوں گی، عذاب نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا. یہ سب چیز رحمت للعالمین لے کے آئیں. اور یہی باتیں کام کی تھی. اچھا ہی ہو گیا یا نہ ہوتی؟ اچھا
ہاں تو یہ کشتیں لے جائیں، آپ کو ایسا پکا سمود ہے کوئی بول نہیں سکتا اس میں، اللہ کے فضل سے کہ اگر یہ تو اصول اور حق اور ثبوت ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں بولنے کی۔ اور میں نے اسی میں بات کر رہا تھا کہ تقدیر کی دعا لے جائیں، وہ نہ چھوڑیں، صبح شام پڑھیں، پھر اپنے کاموں میں محنت کریں اور کوشش کریں تسبیحات کا طریقہ سیکھیں، وہ بھی نہ چھوڑیں۔ اور تسبیحات اور یہ وظیفے سلسلے سے میں اجازت سب کو دے دیتا ہوں، کوئی عہد کرے نہ کرے، پڑھے تو اس کو دے دیں، لیکن جو عہد کرے گا کسی کارکن سے تو اس کے لیے خاص امتیاز ہوگا خدا کی رحمت کا اور نبی کی رحمت کا، ہاں اس کے لیے امتیاز ہوگا، اور نہیں تو برکت کے لیے پڑھے پھر بھی اس کو فائدہ سلسلے سے بہت پہنچے گا۔ ہاں تو زبردستی نہیں ہے، اگر عہد کیا تو پھر پابندی کرنی پڑے گی، پھر اس کو ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا، فلانا پیر لمبا ہے چھوٹا ہے کامل ہے ناقص ہے، بس اسی کو دیکھنا پڑے گا جو اسی قسمت میں ہے۔ ہاں اور نہیں ہے تو پھر بھی ویسے پڑھے، برکت ہے، بخیلی اچھی نہیں ہے، کھلی اجازت ہے جس کو آپ پڑھائیں۔ اور جو عہد کر لے تو خدا نے عہد کی بڑی تعریف کی ہے کہ ایک چیز پابندی بھی نہ ہونا، ضروری نہ ہونا، آپ محبت کے تقاضے سے اس کو اپنے پر عہد میں لے لیں، خود اپنے ارادے سے، جبر سے نہیں، محبت سے۔ تو خدا نے کیا کہا، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، جو کسی چیز کا عہد کر لے، اپنے ذمے لے لے، اپنی مرضی سے محبت سے لازم کر لے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم بہت ہی رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو یہ ان کی مرضی پر ہے جو ہے۔ تو بہت کارکن نے یہاں خدا نے توفیق دی ہے، ان کے کچھ عقیدے تھوڑے بن بھی گئے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان سے یہ میں تعظیم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، کرتا تو ہوں چاہتا ہوں، لیکن وہ شاگرد ہیں، اب میں ان کے سامنے ایسے کروں یار میں نہیں کرتا۔ جس کو وظیفے دیں اس پر سختی نہ کریں۔ بولے اگر عہد تم نے کیا تو خدا تعالیٰ نے سے وعدہ کیا کہ اجر عظیم پر رحمت ہے، اور نہیں بھی عہد کیا تو پھر بھی تم کو اجازت ہے، یہ ہمارے سلسلے سے نبی کریم کا دخل، اس میں تم کو برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ بعض ڈرتے ہیں عہد سے ہم نہ پڑھ سکیں تو اس سے ضرور کا عہد کرا لیا، باقی ہو سکے کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ یہ کرتے نہیں ہیں اور ریلیوں پہ بھاگتے ہیں۔ قائد اعظم کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ ساری عمر انگریزوں سے ساتھ نے گزاری، آدھا مسلمان تھا، پورا مسلمان تھا، پتہ نہیں، ساری دنیا ملک کے لیے کرتی ہے، تمہاری نیشنلٹی کافروں کی نیشنلٹی برابر ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ کہ قائد اعظم ایک عام آدمی تھا، عام مسلمان تھا، ایمان والا کچا پکا تھا۔ اگر ایمان والا پکا ہوتا قانون شریعت رکھ کے جاتا، قانون قرآن رکھ کے جاتا، قانون مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ پر جان دیتا، یہ کام اس نے نہیں کیے، غفلت میں رہا، پتہ نہیں حج بھی کیا نہیں کیا۔ آقا جی کہتے ہیں جس کو استطاعت و حج کی حج نہ کرے، یہودی مرے نصرانی مرے، ہیں جی ہاں خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس نے حصہ لیا ہے ملک کی محبت میں، اور کچھ بھی نہیں کیا، اس نے حصہ لیا، سارا اس پر ڈال دیا، اس کی تسبیح پڑھتے، کیا کیا اس نے؟ جنہوں نے قربانیاں دی انہوں نے کچھ نہیں کیا، لاکھوں مرے انہوں نے کہا پاکستان نہیں بنایا، ہزاروں علماء اولیاء راتوں کو روتے رہے اللہ ہمیں چھت دے دے، ہم پر کرم کر، انہوں نے کچھ نہیں، کسی نے کیا۔ اس کا نام ہو گیا اولیاء اللہ کے طفیل، اس کا نام ہو گیا کہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس نے ساتھ دیا مسلمانوں کا، نبی کے طفیل اس کا نام ہو گیا، ورنہ وہ کس نام کا آدمی تھا؟ اس کا ماضی کیا ہے آپ بتائیں؟ آپ عالم تھا، محدث تھا، مفسر تھا، ساری عمر کافروں کے ساتھ گزاری اس نے۔ کہ حد کے اندر بولا کرو، حد سے باہر نہ بولا کرو، بس ایک دفعہ دو دفعہ کہہ دیا، ہر وقت کہنا سب کچھ وہی ہے۔ اس کا نام بطفیل مسلمان ہونے کے ہو گیا، اس کا نام ہو گیا بطفیل، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اور نبی جی نے کیا کہا؟ اس نے خوش بھی نہیں تھے، ناراض بھی نہیں تھے، اتنا تھا امتی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امتی تھا بس۔ اس سے خوش ہوتے، راضی ہوتے تو یہ لفظ نہ کہتے، نبی کریم کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ تو کہیں خیال آ جاتا ہے طریقت والوں کو، نہ کہیں کرم کا تقاضے سے بتا بھی دیتے ہیں، کہتے اگر اس کی اگر کا لفظ کہا، خوش ہوتے تو اگر نہ کہتے، کیونکہ نبی کا ساتھ نہیں دیا اس نے قوم کا ساتھ دیا تھوڑا بہت۔
اگر اس کی نیکی قبول ہو گئی شاید بخشا جائے، شاید۔ یہ تو بات علیحدہ رکھیں، تو ایک بات حد کے اندر کیا کریں۔ اللہ کے بعد اس کی تعریف کرنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تم پہ جو رحمت آتی ہے حضرت مصطفیٰ، قائد اعظم کے طفیل نہیں آتی ہے، اس کو تھوڑی سی رحمت مل گئی ہے، اس نے امت رسول کا ساتھ دیا ہے، لیکن کیا اس نے نبی کریم کے لیے کچھ بھی نہیں، خاک بھی نہیں کیا۔ ہماری بہن فاطمہ جناح کھلے بال پھرتی تھی، ہر کے ہاتھ ملاتی تھی۔ مسلمان عورت کو ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام قبول کرتا ہے، غیرت قبول کرتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسلامی ملک بنایا تو میٹنگیں کرتے ہیں، بھائی مجھے چینل دکھاتے ہیں معلومات کے لیے، کہیں کہیں سے تھوڑا تھوڑا۔ تو جوان لڑکیاں زینت کر کے رکھی ہوئی ہیں، نہیں کہ نقاب ڈال کے کوئی مجبوری تھی، اور یہ پاکستان کی اصلاح کریں گے، پاکستان کو برباد کریں گے۔ یہ ان سے خدا خوش ہوگا جو بے غیرت ہو، بے شرم ہو، جوان لڑکیوں کو بیچ میں بٹھائیں، خوبصورت لڑکیاں، نو عمر، کوئی میڈیا ہے، کوئی پی ڈی آئی، کوئی چی ڈی آئی، کوئی سی ڈی آئی، یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا راضی نہیں ہوگا اور حضرت محمد مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم کوئی اپنی تنظیم لے کے نہیں آئے ہیں، جب تک رضائے اللہ اور رضائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں نہیں ہے، خود جتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو اچھے کاموں کا حکم نہ کرے، بروں کو نہ روکے، جس کو اقتدار ملے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم اقتدار دے زمین پہ، ان کو نیک کام کرانے چاہیے، حکومت کو زبردستی اور برے کاموں سے منع کرنا چاہیے۔ یہ اقام نمازوں کے لیے ان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ امر بالمعروف یہ پہلے حکم ہے، انسان ہاتھ سے کرے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا، کسی برائی کو روک سکتا، ہاتھ سے حکومت روک سکتی ہے، زبان سے کرے، زبان سے نہیں کر سکتا تو نبی جی کا دل سے برا مانے، اور دل سے برا نہیں مانے، کہا ولیس وراء ذالک خردل الایمان، تو اس میں رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ دل سے بھی برا نہیں منانا، زبان سے بھی نہ کہنا، حکومت کے ہاتھ میں چینل، ہر چینل کھولا ہوا ہے، اس سے لوگ خراب ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے آپ نہ لگیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ روٹی کپڑا مکان تم کو دے کے چلی گئی ہے، وہ بھی چلا گیا بٹو، یہ بھی چلی گئی ہے، اب یہ دیکھو روٹی کپڑا مکان دے گا، خدا کے پاس نہیں ہے۔ اگر وسیلے سے لینا ہے تو حضرت محمد روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے، ہم کو تو دے رہے ہیں وسیلے کے طور سے۔ اور رسول اللہ کے متعلق حدیثیں بھی ہیں، ان کے متعلق کوئی حدیثیں ہیں؟ نبی جلی نے کیا کہا صحیح حدیثوں میں ہے، اللہ معطی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ آپ ان کو راضی کریں گے وہ آپ کو دیں گے۔ بعضوں کو زیارت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے تو کسی کو زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی، کچھ معیشت میں پریشان تھا بیچارہ، سوچ رہا تھا، جیسے ماں باپ وسیلے سے ظاہر کہتے بیٹا کچھ لینا لے لو ہم سے، تو وسیلے کے طور سے ان کا دیتا خدا ہے تو وسیلہ ہوتا ہے نا، شرک نہیں ہوتا۔ ادھر ہر فرقہ گھسا ہوا، بریلوی، دیوبندی، پتہ نہیں نقش بندی، چار بندی، آٹھ بندی، یہ شرک کرتا ہے۔ آقا نے کہا انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہوتا ہے، ہر چیز شرک نہیں ہوتی ہے۔ تو آقا جی نے کہا اوتی تو مفاتی خزائن الارض، خزانے کی کنجیاں خدا نے زمین کی میرے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں۔ اللہ موتی، دیتا اللہ ہے، وانا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس کو زیارت حضرت نبی عظیم کی نصیب ہوئی، تو سوچ رہا تھا، تو اچانک جب زیارت ہوئی تو نبی جی نے کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو، ہم سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جیسے ماں باپ کہتے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہوتا، نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے مجھے حکومت نے دیا، چچا نے دیا، اس نے دیا، تو رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتے، حیات النبی ہے۔ جیسے صحابہ میں تھے اب بھی ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ پہلے بے حجاب تھے سب کے لیے، اب خدا نے ان کو چھپا دیا ہے، اس کے لیے ظاہر کرتے ہیں جو دلی محبت ان سے کرتا ہے، جو ان کی عظمت کا خیال کرتا ہے، نبی کریم کو دل دے دیتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے اور یہ حقیقت ہے، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن بات چیت جو اسے کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے باطنی اشارہ اور جرأت نہیں ہوتی ہمت بات چیت کرے۔ چاہتے تو اس کو کروا نہیں چاہتے، آدمی بول نہیں سکتا۔ جلال ہے، عظمت ہے، ہیبت ہے، جمال ہے، کمال ہے،
ہر کمال سے نوازے ہوئے ہیں. ایسا شہنشاہ دنیا میں نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. موجود ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا مصیبت پڑی ادھر ادھر جانے کی؟ آپ نے نہیں سنا، آپ نے کہا فرد اللہ علیہ روحی میں، کہ بظاہر جیسے موت سب کو آتی ہے، مجھے ظاہری موت آئی ہے، لیکن میری روح میرے پاس ہے، خدا نے مجھے دی ہوئی ہے. جو مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، نبی جی کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کیا زیارت کو جانا شرک ہے، نبی کی زیارت کو جانا شرک ہے. پھر میرے دل میں جوش آتا ہے، یہ کس نے کہا؟ 99% علماء اور اولیاء زیارت رسول کو مقبول چیز سمجھتے ہیں خدا کے قریب ہونے کے، کہ ان کے جانا عظمت کے لیے سلام کرنا. 70,000 فرشتہ آسمان سے آتا ہے، روز سلام عظمت کرتا ہے نبی جی کو. پھر کہ قیامت تک نمبر ترستے ہیں. ان کا دل اب جلے گا. ہمارا دل جلاتے ہم بھی ان کا دل جلائیں گے انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں بہت چوٹی کا عالم مانتے ہیں. چوٹی کا عالم تھا، اب چوٹی کا عالم نہیں رہا. شیطان چوٹی کا عالم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا. تکبر آیا کیا بن گیا؟ چوٹی کا وہ بھی شیطان بھی تھا. ایسی باتیں بکواس کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس نے بولا نبی کریم کی زیارت کی نیت کر کے جائے، یہ گناہ ہے. اسی طریقت والے پہ کسی نبی کریم آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے کیا کہا آقا جی نے؟ میں کھلم کھلا کہتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں. آقا جی کی عظمت کے لیے میری جان قربان ہے انشاءاللہ. کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، سارے عالم ناراض. عالم تھا نہ تھا، جب آقا جی نے کہہ دیا یہ متکبر تھا، اس کا خاک بھی نہیں رہا. آقا جی نے کہا متکبر عالم تھا. اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے باتیں کرنی چاہیے. شاعر اقبال، پتہ نہیں کافر مرا مسلمان مرا ہے. غالب اور اتنا جھوٹ بولا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر سے سیدنا اعظم سے وفا کی ہوتی ڈاکٹر اقبال بے وقوف نے، ہاں جی، وہ ساری عمر شاعری میں لگاتا اپنی. آقا جی نے شاعری کی مذمت کی، قرآن نے مذمت کی. جس چیز کی مذمت قرآن کرے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ہاں جی. قرآن نے مذمت کی، نبی اللہ نے مذمت کی، اور اس نے ساری عمر شاعری میں لگا دی. کتنا جھوٹ بولا کہ محمد ہے. اگر وفا کرتا ہے شاعری میں، اکا دکا شعر ہو گیا وہ تو ایک اور بات ہے. ساری عمر شاعری کرتا رہا، اس میں کفریات بھی بکتا رہا. کفریات مجھے چینل میں دکھایا انہوں نے. وہ قرآن شریف پڑھتا ہے، ایسے ترجمہ کرتا ہے، 1 منٹ میں سورت کا ترجمہ سارا کر دیتا ہے. جیسے اخبار نہیں پڑھتے، اخبار کی طرح پڑھتا جاتا ہے. چلو کچھ برکت ہوگی. اور پھر حوالے ان کے دیتا ہے قائد اعظم کے، یا پھر حوالے دیتا ہے ڈاکٹر اقبال کے. اس کو پتہ نہیں خدا کی رحمت چلی گئی ہے یا خدا کا غضب آ رہا ہے، اور ایسی باتیں کرتا ہے. تم کو کیا ڈاکٹر اقبال کی پڑھی ہوئی ہے؟ بارے جبریل لکھا، توہین کی جبریل کی، قرآن کی توہین کی، عظمت رسول کا خیال نہیں کیا. ہاں جی، ایسی بکواس اس نے کی. غالب کی تعریف کرتے ہیں. اس کم بخت نے پتہ توبہ نصیب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اس نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ کافر بھی اپنے بتوں کو نہیں کرتے ایسے. کافر بھی نہیں کرتے. اس کا جواب دیں مجھے آپ. اس کی تعریف اس کے حوالے سے بات کر. قرآن میں حق بات نہیں ہے، نبی جن کی حق بات وہ باتیں سے حوالے سے نہیں کرتے. غالب کے حوالے سے باتیں اس کی شعر دیتے ہیں. اور پتہ کیا بکا غالب نے؟ کہ ہندو کافر بھی اپنے بتوں کی توہین نہیں کرتے. مسجد میں گندگی دیکھی تو کہنے لگا، وہ شعر کا مفہوم ہے، خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح. بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ شکوہ جواب شکوہ لکھا. خدا کے ساتھ مذاق ہوتا ہے؟ بناوٹ سے عاشق رسول اور عاشق خدا بنتا ہے. اور بھی اس نے ایسی باتیں کہی ہیں اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شاعری اگر مذمت سے بھی پاک ہو، اس کی تعریف بھی ہو، مثلا مذمت کو چھوڑے تعریف بھی تھوڑی بہت آئی مثلا، ایسے سمجھنے وقتی طور سے. لیکن ایک آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کو برکت زیادہ ہوگی یا شاعری والے کو زیادہ ہوگی؟ ساری دنیا کیا کہ قرآن کہاں اور شاعری کہاں. ایک شخص محبت کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، وہ بیٹھ کے ان کے تصور میں دروشی پڑھ رہا ہے.
نبی اعظم سید اعظم سید عالم پر محبت سے درود پڑھا، اس درود پڑھنے سے نبی کی روحانیت کی جو برکت اس کو ملے گی تو یہ شاعری میں ملے گی، اگر مذمت نہ بھی ہو۔ کوئی بھی کہے گا نہیں ملے گی، صحیح ہے غلط ہے؟ جب مذمت خاک ملے گا، ان شاعروں کا نام تمہاری زبان پر آنا، اگر آقا سے رابطہ رکھنا، ایسے سمجھو کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں 70,000 فرشتہ آتا ہے، بولتا ہے نہیں مسجد کی نیت سے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی کی نیت سے جانا ٹھیک نہیں، گناہ ہے، مسجد کی نیت سے جائے، پھر وہاں نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں اور نبی کے وسیلوں کو نہیں مانتے۔ بتاؤ، ہم نبی کے پیشاب کو مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم حوض کوثر سے افضل سمجھتا ہوں۔ اس لیے تمہارے فہم کی کری وہ مثال یہاں نہیں لگتی، لیکن سمجھ تھوڑی آ جاتی ہے۔ شہد کی مکھی میں غلاظت ہوتی ہے، شفا، اس لیے اس کا مادہ پھول ہے، اور نبی کا مادہ پھول نہیں، عقل سے باہر ہے۔ نبی کا مادہ نور ذاتی اللہ کے نور سے بنے ہیں، تو ان کے اندر غلاظت ہو سکتی ہے۔ جز وجود پاک رب العالمین، جز وجود پاک رب العالمین، اللہ کی ذات کے نور سے ایک حصہ ہے۔ بتاؤ کیا سوچ سکو گے وہاں؟ یہ مثلکم، انہوں نے ظاہر کا مثلکم ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلکم کہا اس لیے کہ تم کو مانوس کیا، اور مثلکم تم کو کہا تم غور کرو میں مثلکم تمہارے جیسا ہوں یا نہیں ہوں، کہ تم اس چیز کو سوچو تو پھر آپ خود ہی کہو گے مثلکم، ہم کو سوچنے کے مثلکم تو ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ کے، کوئی ہو سکتا ہے مثال ان کی؟ یہ سمجھانے کے لیے کیا ایک محاورہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک بات کا ڈھنگ ہے۔ ہاں، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، آپ نور سے بنے ہیں، آپ نے اپنی اصلی حالت کا مظاہرہ کیا، اصل آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نور ہے۔ تو مکے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، 41 دن نہیں کھایا، کیوں؟ خدا نہیں کھاتا پیتا، آپ بھی نہ کھائے پیئیں تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے نور سے ہے نا۔ اللہ کھاتا پیتا ہے تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور کہتے تھے ایکم مثلی، میری طرح کوئی ہے ایسا کھانا پینا چھوڑ کے؟ سوتے تھے، جب نیند سے اٹھتے تھے اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ اور دوسروں کہتے وضو کرو، سب سو کے تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ سوتے بھی تھے، لیکن سوتے تھے تم کو دکھانے کے لیے۔ اللہ نہیں سوتا، وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ نہیں سوتے ہیں۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ چلو جی، السلام علیکم۔